السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ وائرلیس سسٹم، وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم ڈیزائن کے حوالے سے آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ فریکوینسی ری یوز کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ فریکوینسی ری یوز ہم کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ اپروچز ہم نے، ڈفرینٹ جو میتھڈس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو بیسیکلی فریکوینسی یوز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لمیٹڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے، اینڈ دا موسٹ ایکسپینسو ریسورس ان دا وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیکٹرم ہے۔ اسپیکٹرم کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا فار وٹ پرپز، ٹو انکریز دا کیپیسٹی۔ جتنے ہم اسپیکٹرم کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں گے، ہمارے پاس نمبر آف یوزر جتنے ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ جتنے نمبر آف یوزر زیادہ اکاموڈیٹ ہوں گے اتنی ہماری سسٹم کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ اور دیر از اے ٹرینڈ بٹوین دا سسٹم کیپیسٹی اینڈ دا اسپیکٹرم ایفیشنسی۔ اگر ہم اسپیکٹرم ایفیشنسی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم کیا کر سکتے، جتنا زیادہ ہم اس کو ری یوز کریں گے اتنی اسپیکٹرم ایفیشنسی زیادہ ہوگی۔ بٹ دا پرابلم ہے کہ جتنا ہم اسپیکٹرم ایفیشنسی جتنا ہم اسپیکٹرم کو ری یوز کرتے ہیں اتنا ہمارے پاس انٹرفیئرنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایج پہ جو یوزرز ہوتے ہیں وہ انٹرفیئرنس ریسیو کرتے ہیں نیبر سیلز سے۔ اگر ہم نیبر سیلز میں یا اس کے سراؤنڈنگ میں جو سیلز ہے اس میں ہم سیم فریکوینسی یوز کرتے ہیں اور ان کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سسٹم ڈیزائن میں آلریڈی یہ بھی ڈسکس کیا کہ سسٹم جب ہم ڈیزائن کرتے تو ری یوز ڈسٹینس جو ہمارے پاس سیلز کا ہیگزاگونل اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہم ری یوز ڈسٹینس کو کس طرح انشور کرتے ہیں کہ ری یوز ڈسٹینس مینز دا ڈسٹینس بٹوین دا ٹو سیلز دے آر یوزنگ دا سیم فریکوینسی اسپیکٹرم، دا سیم فریکوینسی بینڈ فار کمیونیکیشن ود دا یوزر۔ تو ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا منیمم وہ کتنا ہوگا، سچ دیٹ اے یوزر ایٹ دا سیل بارڈر، سیل کے جو ایج پہ ہوگا یوزر، وہ جو انٹرفیئرنس ریسیو کرے گا وہ منیمم ویریبل انٹرفیئرنس سے لو ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سسٹم کو، جب ہم سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ری یوز سیلز کو، وہ سیلز جو کہ سیم فریکوینسی بینڈ یوز کرتے ہیں ان کو کتنے ان کے بیچ میں کتنی سپریشن ہونی چاہیے سوری، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سگنل ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو ود ڈسٹینس کیا ہوتا ہے، اس کی پاور جو ہے وہ ڈیگریڈ ہوتی ہے۔ پاور ڈیگریڈ ہوتی ہے تو آفٹر ٹریولنگ اے سرٹن ڈسٹینس اس کی وہ پاور جو ہے وہ ایک منیمم تھریشولڈ ویلیو سے لوور چلی جاتی ہے۔ تو ایز این انٹرفیئرنس وہ اگر وہاں پہ ایک دوسرا یوزر ہے وہ ایک سیم چینل پہ سگنل ریسیو کر رہا ہے اپنے بیس اسٹیشن سے، تو اس کی انٹرفیئرنس وہاں پہ کم ہوگی۔ سوری، تو یہ ہم نے آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے فریکوینسی ری یوز کا، کہ فریکوینسی ری یوز ہم بیسک پرپز فریکوینسی ری یوز کا یہی ہوتا ہے، لیکن وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین دا اسپیکٹرم ایفیشنسی اینڈ دا سسٹم کیپیسٹی، کہ وہ منیمم انشور کرے کہ انٹرفیئرنس لیول جو ہے وہ منیمم ہو، ٹھیک ہے، اور سسٹم کیپیسٹی جو ہے وہ میکسیمم ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، فردر ہم آج اس میں فردر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سسٹم کے حوالے سے۔ فردر کچھ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے سسٹم ڈیزائن کے حوالے سے۔ This was basically the cellular reuse concept. اس میں ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو سیلز ہوتے ہیں پوائنٹ ہے، کس طرح ہم اس کو، سے ہمارے پاس 7 سیل کلسٹرز ہے تو ڈفرینٹ سیلز میں فریکوینسی کی ایلوکیشن کس طرح
کرتے ہیں. پھر ہم نے سیکٹر وائز بھی ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ. another example is 19 cell structure ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو we know that for 19 cell structure we have I is equal to 3 and J is equal to 2. 19 we get 19 for I square plus J square plus IJ. So I and 2J will be 6 plus I square 9 15 and plus J square 4 19. تو کیا کریں گے ہم؟ we have to move 3 steps 1 2 3 in any direction and then turn 60 degree and then move how many steps? 2 steps 1 and 2. And here this particular cell frequency, the same frequency band can be used as this one. ایسے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. یہ تو ہم نے خیر آلریڈی ڈسکس کیا تھا. اٹ واز اے کوئک ریویژن. دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس از چینل اسائنمنٹ اسٹریٹجیز. چینل کس طرح ہم اسائن کرتے ہیں. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایک پرٹیکولر جو ہمارے پاس فریکوینسی ری یوز ہے اس کے لیے ہم سیل کے پلاننگ کس طرح کرتے ہیں. اب جب چینل اسائنمنٹس کی بات کرتے ہیں اٹ مینس کہ ایک پرٹیکولر بی ٹی ایس کو یا ایک پرٹیکولر سیکٹر کو چینل جو اسائن ہوتے ہیں وہ کس بیس پہ ہوتے ہیں. So for efficient utilization of the radio spectrum, a frequency use scheme that is consistent with the objective of increasing the capacity and minimizing interference is required. This is what we are already discussing کہ frequency reuse کا بھی basic purpose جو ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ objective جو ہمارا ہے increasing the capacity and minimizing the interference, efficient utilization of the radio spectrum. ہم تو چینل ہمارے پاس اسائنمنٹ اسٹریٹجیز بیسک جو مین دو کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس ایک فکسڈ چینل اسائنمنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از ڈائنامک چینل اسائنمنٹ. فکسڈ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے چینل لوکیشن اس میں کیا ہوتی ہے؟ فکسڈ ہوتی ہے. مینز ہر ایک بی ٹی ایس کو پہلے سے چینل کا ایک پول جو ہے وہ اسائن ہوتے ہیں. انہی چینلز میں سے وہ اپنی یوزرس کو چینل اسائن کرتے ہیں. So each cell is allocated a predetermined set of voice channel. پہلے سے let's say the first 80 channels are allocated to cell A, second 80 channels are allocated to cell B and so on. Any call attempt within the cell can only be served by the unused channel in that particular cell. Let's say cell A ہمارے پاس ہے جس میں 80 چینلز ہیں ہمارے پاس. اگر 80 چینل میں سے کوئی چینل ان الوکیٹڈ ہے اور کوئی کال کی ریکویسٹ آتی ہے تو اس کو چینل اسائن کیا جائے گا اگر ایم ٹی چینل ہے ان یوز چینل ہے. The channel in that cell are occupied then call is blocked simply. ہمارے پاس اگر سارے 80 کے 80 چینل جو ہے وہ occupied ہے آلریڈی ان یوزڈ ہے کوئی فری چینل نہیں ہے تو اگر کال کی ریکویسٹ آتی ہے تو کال بلاک ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا نارملی ہم پیک آور میں جب کال کرتے ہیں یا کسی کنجسٹڈ ایریا میں جہاں پہ یوزرز زیادہ ہوتے کال کرتے ہیں تو اکثر وہ کال ہماری نہیں مل پاتی, کال سمپلی بلاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی نارملی یہ اسٹریٹجی بھی یوز ہوتی ہے کہ باروئنگ اسٹریٹجی. اگر آپ کے پاس لیٹس سے 80 چینلز ہیں اور 80 کیسے کو پارٹ ہے تو یو کین بارو چینلز فرام دا نیئر بائی سیل سے چینل کی ریکویسٹ کی جاتی ہے اور ایم ایس سی کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے چینلز الوکیٹڈ ہے کتنے ان الوکیٹڈ ہے. تو اس کے جو ان یوز چینل ہوتے ہیں لیٹس سے اس کے پاس بھی 80 چینل ہے لیکن صرف 40 الوکیٹڈ ہے 40 یوزڈ ہے اور باقی جو ہے وہ ان یوزڈ ہے. تو سمپلی وہ باقی ان یوز میں سے کچھ چینلز اس کو بارو کر لیتے ہیں فار ٹائم بینگ اور وہ پھر واپس اپنے واپس جو ہے پرماننٹلی یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی یوز ہوتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے. سیکنڈ جو ہمارے پاس چینل ایلوکیشن کی اسٹریٹجی ہے دیٹ از کالڈ دا ڈائنامک چینل ایلوکیشن اسٹریٹجی. ڈائنامک میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائنامک نام سے ہی ظاہر ہے کہ فکس نہیں ہوتے, ڈائنامکلی چینل ایلوکیٹ کی جاتی ہے. وائس چینلز آر ناٹ ایلوکیٹڈ ٹو ڈفرنٹ سیل پرماننٹلی. کوئی پرماننٹ اس کی ایلوکیشنز نہیں ہوتی جس طرح فکس میں ہوتا ہے. So each time a call request is made, the serving base station requests a channel from the MSC. جب بھی کوئی یوزر کال ریکویسٹ کرتا ہے, یوزر کی ریکویسٹ آتی ہے پر کال, دین کیا ہوتا ہے
وہ کال ریکویسٹ ملتی ہی بیس اسٹیشن کیا کرتا ہے ایم ایس سی سے چینل کی ریکویسٹ کرتا ہے نا. دا چینل ایلوکیشنز آر ڈن تھرو ایم ایس سی. ایم ایس سی ڈیسائڈ کرتا ہے. ایم ایس سی ایلوکیٹس اے چینل ٹو دا ریکویسٹڈ سیل following an algorithm that takes into account. ایم ایس سی کیا کرتا ہے چینل ایلوکیٹ کرتا ہے, لیکن چینل ایسے ایلوکیٹ نہیں کرتا کہ چینل اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو, ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کر اس کے بیسس پہ جو ہے وہ چینل ایلوکیشن کرتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ لائکلیہڈ آف دا فردر بلاکنگ ودن دا سیل, کتنی اس کی لائکلیہڈ ہے کہ بلاکنگ فردر بلاکنگ ہو اس سیم سیل میں اگر وہ چینل ایلوکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ری یوز ڈسٹینس. Reuse distance of the channel and other cost function. Reuse channel reuse distance of the channel. یہ جو چینل allocate کرنے جا رہا ہے ایم ایس سی اس پرٹیکولر یوزر کو اس پرٹیکولر سیل کے اندر, تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو سیلز ہیں اس میں کون سے سیل پہ یہ چینل یوز ہو رہا ہے اور وہاں سے اس کا ری یوز ڈسٹینس کتنا بن رہا ہے. کیا وہ انٹرفیئرنس کے جو تھریش ہولڈ ویلیو ہے میکسیمم ویریبل انٹرفیئرنس جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اس سے زیادہ تو کہیں انٹرفیئرنس نہیں ہو جائے گی اگر یہ سیل اگر یہ چینل اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی پیرامیٹرز ہیں ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز کہ اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا چینل جو ہے وہ یوزر کو ایلوکیٹ کیا جائے. تو ڈائنامک میں ہمارے پاس ڈائنامک میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے چینل جو ہوتے ہیں جتنے بھی چینلز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں. ڈیسیجن ڈیفینیٹلی ڈیسیجن لیتے ہیں یا چینل ایلوکیشن کے ٹائم پہ تو ان پیرامیٹر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ اسٹل چل جو کیپیسٹی ہے وہ انکریز اوور آل کیپیسٹی جو ہے وہ سسٹم کی انکریز ہوتی ہے کیونکہ سارے چینل جو ہوتے ہیں آر ایکسیسیبل ٹو دا سیلس, سیل کو ایکسیسیبل ہوتے ہیں. ڈائنامک میں جو ڈرا بیک آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم ایس سی چونکہ یہ ایلوکیشن کرتی ہے تو ایم ایس سی نیڈ ٹو ہیو آل دا انفارمیشن ٹو کلیکٹ ریئل ٹائم ڈیٹا اینڈ چینل اکوپینسی. ریئل ٹائم ڈیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے, چینل اکوپینسی ٹریفک ڈسٹریبیوشن کس طرح ہے اور اس طرح ریڈیو سگنل کی جو اسٹرینتھ ہے جو وہ کیا ہے ایک پرٹیکولر اس پہ آن کنٹینیوس بیسس جو ہے وہ ایم ایس سی کو یہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے فار ڈیسیجن میں, جو کہ ایک اگر ایک لحاظ سے دیا جائے تو ایک اوور ہیڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی کمپیوٹیشنل لوڈ جو ہے سسٹم کا وہ بڑھ جاتا ہے, لیکن آن ادر ہینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو سسٹم کی کیپیسٹی ہے جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو سمپلی اگر ہم اس کو سمرائز کریں ہمارے پاس جو فکس چینل ایلوکیشن اسکیمس ہے اس میں وہ سیمپل ہے. ٹھیک ہے, بیس اسٹیشن ہی بس ڈیسائڈ کرتا ہے سیمپلی پری ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں چینل, اور اگر ان یوز چینل ہو تو ان یوز چینل ہو اور کال کی ریکویسٹ آتی ہے تو اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, نہ ہو تو کال بلاک کی جاتی ہے. اور سمپل اسٹریٹجیز یہ بھی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے دوسرے سیل سے بارو کر دی جاتی ہے, دوسرے سیل سے چینل جو ہے بارو کی جاتی ہے. سیمپل ہے لیکن کیپیسٹی ایفیشنسی اس کی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کافی سارے سیلز ہو جس میں بہت سارے چینل ان یوز ہو لیکن اور سیل ہو جس میں جو ہے وہ چینل سارے کے سارے چینل اکوپائڈ ہو. آن دا ادر ہینڈ ڈائنامک میں چینلز تو رن ٹائم پہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں, ایم ایس سی ایلوکیٹ کرتی ہے, لیکن ایم ایس سی چینل کے بارے میں ساری انفارمیشن ریئل ٹائم میں کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتی رہتی ہے اپنے پاس, جو کہ کمپیوٹیشنل اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے چینلز یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کسی پرٹیکولر
وہ یہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ پرٹیکولر سیل میں چینل جو ہے وہ کال بلاک ہو، چینل کی اویلیبلٹی نہ ہو، انلیس اینڈ انٹل کے سارے چینل پورے نیٹورک میں الوکیٹڈ ہو، یا یہ ہو کہ جو ان یوز چینل ہے دیٹ کین بی یوزڈ ہیئر، وہ یہ ہے کہ سراؤنڈنگ سیلز میں آلریڈی آکوپائڈ ہے، اور جس کی وجہ سے انٹرفیئرنس اگر وہ الوکیٹ ہوتی ہے تو انٹرفیئرنس زیادہ کریٹ ہوگی اس کیس میں. ادروائز ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ اس کو چینلز کو الوکیٹ کر لیں. So this is how the channels are basically allocated to دو مین کیٹیگری. اس کی فردر ڈیٹیل ہر ایک کے کس طرح ہوتے ہیں، پروسیسز کیا ہوتے ہیں اس کے اندر، ایسے سیمپلی کیلکولیٹ تو نہیں ہوتے. پوری الگورتھمز ہیں کس طرح ایک یوزر کو چینل الوکیٹ ہوتا ہے، کس کس بیسس ہوتے ہیں، کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں اس میں. We will try inshallah to cover it later in details. For now اتنا کافی ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہینڈ اپ. ہینڈ اپ آلریڈی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا تھا، تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Basically, hands up cat is the process when a mobile moves into a different cell while in conversation. During the conversation, اگر موبائل موو کرتا ہے ایک سیل سے دوسری سیل میں، تو دین کیونکہ جب ایک موبائل ایک سیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس سیل کے ریسورسز یا اس پی ٹی ایس کے ریسورسز یوز کر رہا ہوتا ہے. وین اٹ از موونگ اوے فرام دیٹ cell from that BTS, the signal that receives from that particular BTS, the signal strength is reduced continuously when it moves toward another cell. تو another cell سے جو اس کو سگنل مل رہا ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور اس کی سرونگ سیل سے جو سگنل ریسیو ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ کم ہوتی جاتی ہے. In this case, we need to switch, we need to hand over the resources. جو چینل ہے، جو کنٹرول ہے، جو پورا کا پورا کنٹرول ہے، وہ ہم اس سیل سرونگ سیل سے نیکسٹ جو سیل ہے جس سیل میں وہ موو کر رہے ہیں اس کو ٹرانسفر کرنا. مینس کہ وہ نیو چینل اس کو ساری ایلوکیشن اپنے ریسورس بھی ایلوکیٹ کرے گا وہاں سے، اور کنٹرول بھی اس کے پاس چلا جائے گا، وہ اس سرونگ بیس اسٹیشن سے ختم ہو جائے گا. نارملی جب ہم موو کرتے ہیں whenever we are traveling تو ہم نارملی ایکسل فریکوینٹلی یوں ہوتا ہے کہ ایکسل کے ایریا سے ہم نکل جاتے ہیں، ایک ٹاور سے ہم دور چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور دین نیکسٹ سیل کے ایریا میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ سیل سے جو ہمارا سگنل ریسیو ہوتا ہے وہ اسٹرانگر ہوتا ہے، بنسبت اسٹرانگر ہوتا جاتا ہے بنسبت جس سیل میں ہم آلریڈی ہیں اس کا سگنل ویک ہوتا جاتا ہے. تو اس کیس میں کیا ہے، ہینڈ اپ ہینڈ اپ ریکوائرڈ ہوتا ہے. سو دا ہینڈ اپ آپریشن ناٹ اونلی انوالوز آئیڈینٹیفائنگ اے نیو بیس اسٹیشن بٹ آلسو ریکوائرز دا وائس اینڈ کنٹرول سگنلز ٹو بی allocated to the new base station. So all the controls will be transferred to the new cell. اس میں ہمارے پاس ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. لیٹس سے وی ہیو پراپر ہینڈ اپ سچویشن ہیئر اینڈ امپراپر ہینڈ اپ سچویشن. امپراپر ہمارے پاس ہے اور پراپر ہے. لیٹس سے on the x axis we have time and the y axis we have the signal strength, the received signal strength. اگر ہم لیٹس سے we are at point A، اس کو تھوڑا سا ہارزونٹل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. We are here base station ہمارے پاس ہے، base station 1 and base station 2. We are connected to, we are moving in a car and connected to base station 1. base station 1 سے ہمارے پاس سگنل ریسیو ہو رہا ہے and we are moving in this direction toward base station 2. اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ، پوائنٹ اے پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ریسیو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنا ہے، ہائی ہے. اینڈ ایز وی آر موونگ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، ہمارا جو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ڈیوریشن میں اتنا ڈراپ ہو جاتا ہے، یہاں تک ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس
تھریش ہولڈ ہینڈ آف تھریش ہولڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اتنی ہمارے پاس سگنل ہو منیمم سگنل تو اٹ مینس کہ ہینڈ آف شوڈ بی انیشیٹ، ٹھیک ہے، اور اس سے اگر سگنل فردر ڈراپ ہو جائے یہاں تک اس لیول تک آ جائے تو اٹ مینس یہ جو منیمم ایکسیپٹیبل سگنل ٹو مینٹین اے کال، منیمم ریکوائرڈ جو سگنل اسٹرینتھ ہے کہ آپ کی کال اس پہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے. اگر اس سے بھی فردر ڈاؤن ہو جاتی ہے دیٹ مینس کہ آپ کی کال جو ہے سمپلی وہ ڈراپ ہو جائے گی. تو یوں اگر ہم موو ہو رہے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف، سو سگنل کنٹینیوسلی ڈراپ ہوتا جائے گا اور ہم جو منیمم ریکوائرڈ سگنل لیول ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے. جب اس سے ہم نیچے چلے جائیں گے سمپلی کیا ہو جائے ہماری کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جو ہم آ جائیں گے اس پہ لیول، سوری پوائنٹ بی پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کال جو ہے ہمارے پاس وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی سمپلی. تو اس کو کہتے ہیں امپراپر ہینڈ آف سچویشن، جس میں ہینڈ آف کو پراپرلی پروسیڈ سکسیسفل ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. سیکنڈ کیس میں جب ہم کہتے ہیں کہ پراپر ہینڈ آف سچویشن جس میں ہینڈ آف کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، یہ کہ جب ہم پوائنٹ اے پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پوائنٹ اے سے ہم موو کر رہے ہیں پوائنٹ بی کی طرف، تو یہاں تک جب ہم پہنچ گئے دیٹ از دا تھریش ہولڈ ویلیو، ٹھیک ہے. تو تھریش ہولڈ ویلیو پہ جب ہم پہنچ گئے دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہینڈ آف پرفارم کیا جاتا ہے. اور ایٹ دس پرٹیکولر پوائنٹ جو ہے اس کو جو ہم سگنل ریسیو کر رہے ہیں فرام بیس اسٹیشن 1 وہ سگنل اسٹرینتھ یہ ہے، لیکن اس پرٹیکولر ٹائم پہ سگنل بیس اسٹیشن 2 سے جو ہم سگنل ریسیو کر رہے ہیں اس کی اسٹرینتھ یہ ہے یہاں پہ سیم ہی پوائنٹ پہ. سو اٹ از ویری کلیئر کہ جو بیس اسٹیشن 2 ہے اس کی سگنل کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، تو یہاں پہ ہی کیا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے ٹو بیس اسٹیشن 2. بیس اسٹیشن 2 کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کنٹرول، اور بیس اسٹیشن 2 کے ریسورسز جو ہے اس کو چینل لوکیٹ کرتا ہے. اور آبجیکٹیو از کہ ہینڈ آف جو ہے وہ پراپرلی کیا جائے. پراپرلی مینس وین اٹ از ریئلی ریکوائرڈ. ایسا نہ ہو کہ سگنل، کیونکہ جب نارملی یہ ہوتا ہے جب آپ موو کرتے ہیں تو سگنل ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کسی ملٹیپل ریزن جس کی وجہ سے سگنل سڈنلی ڈراپ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب بھی سگنل ڈراپ ہو تو کنٹینیوسلی کیا ہو، سوری، تو امیڈیٹلی کیا ہو کہ وہ ہینڈ اپ پرفارم کیا جائے. نہیں، ایک پرٹیکولر ٹائم تک میجر کیا جاتا ہے کہ جب آپ موو کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی کیا ہوتے ہیں آپ کی سگنل ڈیگریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وین یو ریچ سرٹن پوائنٹ جہاں پہ یہ جو آپ کا پاور ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ از کیلکولیٹڈ، اس کی رننگ ایوریج نکال دی جاتی ہے ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ کہ یہ ود دا ٹائم کتنا ریڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین اٹ از کنٹینیوس کہ جی گریجولی یہ ریڈیوس ہوتا جائے، ریڈیوس اٹ مینس کہ یہ یوزر جو ہے یہ موو کر رہا ہے، موومنٹ کی وجہ سے اس کی پاور، ریسیو پاور جو ہے وہ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. دین when it reach the threshold value then the hand of is perform، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سیل ہوتا ہے اس کی جو ریسیوڈ پاور ہے اس کو بھی میجر کیا جاتا ہے کہ وہ ریسیوڈ پاور کتنی ہے. اچھا، تو یہ جو سگنل ہے تھریش ہولڈ ویلیو جو ہے یہ کس طرح سیٹ کی جاتی ہے اور منیمم کتنی ہونی چاہیے، کب یہ ہینڈ اپ کو کب انیشیٹ کیا جانا چاہیے. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نارملی پی، یہاں پہ ہمارے پاس لیمڈا ایک ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ہینڈ آف پاور فار دا ہینڈ آف اینڈ دا منیمم یوزیبل پاور. ایک منیمم وائس کال کو اسٹیبلش ہونے کے لیے منیمم کتنی پاور ریکوائرڈ ہے، ان کا ڈفرینس. یہ ہینڈ آف جو ہے یہ اٹ از ہینڈ آف کی ویلیو جو ہے وہ سلائٹلی
higher than the minimum required value. For example, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं this is the minimum required level and this is the threshold value for sorry, this is the minimum required and this is the threshold value for hand off. तो इससे ज़्यादा होती हैं और ये कितनी ज़्यादा होगी, इसको आपने ऑप्टिमम रखना है लैम्डा को ऑप्टिमम इसलिए रखना है अगर ये लैम्डा ज़्यादा हो, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो मीन्स जो डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एक्सेप्टेबल एंड द थ्रेशहोल्ड वैल्यू इज़ लार्जर, उससे होगा क्या कि एमएससी पे बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि उस रेंज में जो भी यूज़र्स आएंगे उन उनको इनकी हैंड्स अप को इनिशिएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि जी इनकी हैंड अप रिक्वायर्ड है, तो एमएससी पे बर्डन बढ़ जाएगा, एक अननेसेसरली कंप्यूटेशंस इसमें रिक्वायर्ड हो जाएगी। सेकंड जो है हमारे पास अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो जाए, अगर ज़्यादा की जगह हम उसको शॉर्ट रखें तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि अगर हम वेट करें और उस मिनिमम अगर इसको हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू स्मॉल हो और हम वेट करें कि हम अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो इतना छोटा हो जाए तब हमने इनिशिएट करना है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि हम जब ये डिफरेंस इतना कम हो जाता है तो आपको टाइम इतना नहीं मिलता कि आप अपने आप जो हैंड ऑफ है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, परफॉर्म करें और आपकी कॉल जो है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये इसमें नुकसान होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो केयरफुली सेलेक्ट कर दिए जाते हैं ना, इट शुडंट बी लार्ज लार्ज एनफ और स्मॉल एनफ, सॉरी इट शुडंट बी लार्जर और स्मॉलर, इट शुड बी ऑप्टिमम वैल्यू। लार्जर होंगे तो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होंगे, एमएससीबी बर्डन होगा, स्मॉलर होंगे तो यू विल नॉट हैव एनफ टाइम टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द हैंड ऑफ। जी, ये तो हो गई सिग्नल स्ट्रेंथ की बात। अब अगर हम टाइम की बात करें कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द हैंड ऑफ टू बी परफॉर्म, so basically the length of the time need to decide if the handoff is necessary or not. It depends on the speed at which the vehicle is moving. Normally you are moving, the handoff is required, so the speed at which you are moving determines the time, the length of the time required for the handoff. सो बेसिकली इन जो स्लोप है आपके टाइम की, सॉरी आपकी जो स्लोप बनता है दैट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द टाइम। स्लोप अगर आपका स्टीप बनता है, ठीक है, तो हैंड अप शुड बी परफॉर्म क्विकली। अगर वो स्टीप नहीं बनता तो इट मीन्स के इट विल टेक टाइम, ये जो है क्विकली नहीं परफॉर्म किया जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, इट इज़ फाइन। वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो आपके स्पीड है उसके हिसाब से, और सिंपली ये जो आपके सिग्नल रिसीव होते हैं आपके बेस स्टेशन पे, उससे आपकी स्पीड्स को उसकी स्टेटिस्टिक्स उसी स्टेटिस्टिक्स से स्पीड डिटरमाइन की जाती है। एक और पैरामीटर है जो हम यहाँ पे यूज़ करते थे, इसके ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम किसे कहते हैं? इट्स द टाइम फॉर विच a particular user is maintained within a cell without any handoff. जब मतलब एक सेल में एक यूज़र कितने टाइम तक रहता है without performing any handoff. The dwell time of particular user is governed by the number of factors, different factors है इसमें हमारे पास propagation है, interference है, distance between the subscribers and the base station है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि यूज़र जो है वो कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर सेल के साथ एसोसिएट रहेगा और इसका हैंडओवर परफॉर्म नहीं होगा। So that is called a dwell time, DWELL time. अच्छा, हैंड ऑफ किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट जनरेशन में? अगर हम बात करें हमारे पास जो है फर्स्ट जनरेशन में हैंड ऑफ परफॉर्म किए जाते हैं, इट वाज सुपरवाइज्ड बाय द एमएससी। बेसिकली होता क्या है कि एक यूज़र जो ऑन कॉल होता
Excuse me. اچھا ہوتا کیا کہ ہر بیس اسٹیشن جو ہے وہ سگنل کی اسٹرینتھ جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے کنٹینیوسلی. بیس اسٹیشن جو بھی یوزر آن کال ہوتا ہے اس کی سگنل اسٹرینتھ یوزنگ ریورس وائس چینل جو ہے وہ مانیٹر کرتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی جو سگنل ہے وہ ڈراپ ہوتا جا رہا ہے اور منیمم ریکوائرڈ جو لیول ہے سگنل اسٹرینتھ کا وہ اس سے کتنا دور ہے، پلس جو تھریش ہولڈ ویلیو ہے تھریش ہولڈ ویلیو فار ہینڈ اپ ریکوائرڈ جو ہے اس سے کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو کنٹینیوسلی میجر کرتا رہا. اس طرح ایک ہمارے پاس جو بیس اسٹیشن پہ ایک ایڈیشنل لوکیٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو کہتے ہیں لوکیٹر ریسیور. ایک ایڈیشنل ریسیور ہوتا ہے بیسیکلی دیٹ از یوز ٹو determine the signal strength of a mobile user which is in the neighbor cell. ایک تو جو آپ جو فار ایگزامپل یو آر ان سیل ہے so the BTSA will determine your signal strength and you are moving towards cell B. so cell B چونکہ سیل A کے ساتھ تو آپ کال پہ ہیں، ٹھیک ہے، سیل A کے ساتھ تو آپ کال پہ ہے تو وہ تو آپ کی received power when you are transmitting your data to that particular BTS تو آپ کی ریسیور تو وہاں پہ آپ اس کے ساتھ آلریڈی کنیکٹ ہے، آپ کی سگنل اسٹرینتھ وہاں پہ میجر کی جاتی ہے. جو سیکنڈ ٹاور ہے آپ کا جہاں پہ آپ موو کر رہے ہیں سیل بی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ لوکیٹر ریسیور ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے آپ کے موبائل جو کہ اس سیل میں موو ہو جاتے ہیں اس کی پاور جو ہے وہ میجر کرتا ہے. یہ بیسیکلی کنٹرولڈ ہوتا ہے بائی دا ایم ایس سی. جو لوکیٹر ہوتے ہیں ریسیور لوکیٹر is controlled by the MSC and used to monitor the signal strength of the user in the neighbor cell, which appear to be in the need of handoff and report all the RSSI جو signal of its value ہوتے ہیں to the MSC. لوکیٹر جو ہمارا جو ویلیو ریسیو کرتے ہیں اس کی بیس پہ اور جو آپ کے بیس اسٹیشن سے جو سگنل ریسیو ہوتے ہیں جو سرونگ بیس اسٹیشن ہے اسی کے بیس سے ایم ایس سی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہینڈ آف از ریکوائرڈ اور ناٹ. سو دس کائنڈ آف ہینڈ آف واز بیسیکلی کمپلیٹلی سپروائزڈ بائی دا ایم ایس سی. ایم ایس سی اس کو دیکھتی تھی، ایم ایس سی سپروائز کرتی تھی. چونکہ اینالاگ سسٹم تھی فرسٹ جنریشن سیلز میں تو اس میں یہ طریقہ کا یوز ہوتا تھا ہینڈ آف کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. دا سیکنڈ جنریشن جہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اینالاگ سے ڈیجیٹل میں ٹی ٹی ایم میں ٹیکنالوجی میں شفٹ ہو گئی تو وہاں پہ جو ہینڈز اپ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو طریقہ کار یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موبائل اسسٹنٹ ہینڈ اپ یا ماہو. موبائل اسسٹنٹ ہینڈ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ موبائل جو ہے خود سگنل اسٹرینتھ میجر کرتا ہے فرام اٹس سرونگ بیس اسٹیشن اینڈ فرام دا بیس اسٹیشن اٹ از موونگ ٹو. اور جب یہ سرونگ جو ناٹ سرونگ دا بیس اسٹیشن اٹ از موونگ ٹو، جب اس کی سگنل اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اب ایک سرٹن سگنل اسٹرینتھ سے بڑھ جاتی ہے فار پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم، سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے اور ایک سرٹن لیول سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں موبائل اسٹیشن جو ہے وہ ہینڈ آف ریکویسٹ کرتا ہے اپنے بیس اسٹیشن سے اور بیس اسٹیشن بیسیکلی پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے اینڈ دے کنٹرول از ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ بیس اسٹیشن. اسٹیشن اے سے اگر بی میں جا رہا ہے تو بی میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی ماہوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایم ایس سی پہ برڈن نہیں ہوتا، کنٹینیوسلی ایم ایس سی کو سگنل لیولز جو ہے وہ میجر نہیں کرنے پڑتے. موبائل یا جو یوزر ہے موبائل اکوپمنٹ جو ہے بیسیکلی موبائل اسٹیشن وہی سگنل اسٹرینتھس کو میجر کرتا ہے اور وہیں پہ جب وہ پرٹیکولر جو تھریش ہولڈ ویلیو ہے
اس سے سگنل پاور ایکسیڈ کر جاتی ہے فرام دا سیکنڈری بیس اسٹیشن اور ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے، دین کیا ہوتا ہے وہ ہینڈ آف ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. تو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں فرسٹ جنریشن میں جو ہینڈ آف پرفارم ہوتے تھے اس میں ایم ایس سی بی برڈن بہت ہوتا تھا. ایچ اینڈ ایوری ہینڈ آف از بیسیکلی مانیٹر اینڈ ایگزیکیوٹ بائی دا ایم ایس سی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یوزر ہی مانیٹر کرتا ہے، میجرمنٹ کا جو برڈن ہے وہ ایم ایس سی پہ کم ہو جاتا ہے. So this is how the handoff is performed in the second generation mobile phone. جو ہمارے پاس تھرڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن میں ہمارے پاس جو ہینڈ آف ہوتا ہے بیسیکلی اس کے کئی فارمز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہارڈ ہینڈ آف بھی ہوتا ہے، سافٹ ہینڈ آف بھی ہوتا ہے، اور سافٹر ہینڈ آف بھی ہوتا ہے، اور انٹر ریٹ ہینڈ آف بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ہارڈ ہینڈ اپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ہارڈ ہینڈ اپ جس طرح سیکنڈ جنریشن میں ہوتا ہے اسی طرح کا ہینڈ اپ ہوتا ہے، جو کہ اس میں ایک لینک جو ہے وہ بریک ہوتا ہے اور دوسرا اسٹیبلش ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہوتا ہے ہمارے پاس سافٹ ہینڈ اوور یا سافٹ ہینڈ اپ، اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو پروسیس ہوتا ہے ہینڈ اپ کا گریجول ہوتا ہے، اینڈ یوزر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے سائملٹینیسلی ود مور دین ون بیس اسٹیشنز ڈیورنگ دا ہینڈ اوور پروسیس. تھرڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس میں بھی اس لائک اے سافٹ ہینڈ اوور، بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوزر ہوتے ہیں کمیونیکیٹ وتھ مور دین سافٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دو بٹس کے درمیان کنٹینیوسلی یا دو اے نوڈ بی کے ساتھ کنٹینیوسلی وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ ود ان دا سیم سیل دو سیکٹرز کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں کنٹینیوسلی کمیونیکیٹ کرتا ہے. ایک سیکٹر میں وہ ایک سیکٹر سے کیا ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں دوسری ہینڈ آف ہو جاتی ہے دوسرے سیکٹر میں، اس لیے اس کو سافٹ ویئر ہینڈ اوور کہتے ہیں یا ہینڈ آف کہتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس ہے انٹر ریڈیو ایکسس ٹیکنالوجی. ایک ریڈیو ایکسس ٹیکنالوجی سے دوسرے ریڈیو ایکسس ٹیکنالوجی میں جو سرونگ اسٹیشن ہے اور جو جس میں ہینڈ آف ہوگا اسٹیشن جو ہے وہ دونوں سیم ٹیکنالوجی پہ سیم ٹیکنالوجی نہیں یوز کر اس کو کہتے ہیں انٹر ریڈیو ایکسس ٹیکنالوجی ہینڈ اوور. بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ دا ہینڈ آف occur when the mobiles have to change between the radio access technologies. اس طرح ایک میں ہمارے پاس جی ایس ایم ہے اور دوسرے میں 4G ہے 3G ہے. تو ایک ٹیکنالوجی سے جب آپ سوئچ ہوتے ہیں دوسرے ٹیکنالوجی میں مینز ایک آپ کا سروس بیس اسٹیشن جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی پہ رن کر رہا ہوتا ہے، اور جو آپ جس میں آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں جس میں آپ موو کر رہے ہیں اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس کو بھی اس طرح کے ہینڈ اوور کو ہم کیا کہتے ہیں انٹر ریڈیو ایکسس ٹیکنالوجی ہینڈ آف اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی ٹائپس ہیں. اس کی اگین ہینڈ آف جب پرفارم ہوتا ہے تو یہ اسٹیپس اتنے سمپل نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، الگورتھمز ہیں جو کہ انشور کرتے ہیں کہ جو ہینڈ آف پرفارم ہو وہ پراپرلی پرفارم ہو، unnecessarily perform نہ ہو. unnecessarily means when hand up is really required، کیونکہ unnecessarily جب آپ کے ہینڈ اپ پرفارم ہوں گے تو سسٹم پہ برڈن ہوگا، اور آپ کی کال کی کوالٹی جو ہے unnecessary ہینڈ اپ سے آپ کی کال کی کوالٹی جو ہے بار بار وہ ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ ہینڈ اپ ڈیورنگ دا ہینڈ اپ یو ہیو ٹو انشور دیٹ دا کال از ناٹ ڈسٹرب. یوزر جو ہے یوزر کو سیملیسلی کال کنیکٹڈ ہو، اس کو یہ آئیڈیا نہ ہو کہ اس کی کال ایک بیس اسٹیشن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کی کال پہ افیکٹ نہ ہو. نارملی کال جو ہے وہ پر شارٹ پیریڈ آف ٹائم ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن جتنی آپ کی ہینڈ آف کا پروسیس جو ہے وہ جتنا اسموتھ ہوگا جتنا پراپر ہوگا اتنی وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ کم ہوگی. سو ایک مین جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از ٹو میک شیور کہ آپ کا ہینڈ اپ جو ہے وہ پراپر ہے، وہ نیڈڈ ہے، یہ نہیں ہے اننیسیسرلی نہیں ہے.
اور تو اس کی مزید جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی ہم وی ول پروسیڈ اٹ ان آور ریسرچ پارٹ کے ہینڈ آف کہ الگوریتمز جو ہیں اور وہ اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہوتی ہے، ریسرچ والے پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا جسٹ اے سیکنڈ. اچھا جب ہم ہینڈ آف پرفارم کرتے ہیں تو when you are using or when for example when we are moving from base station A to base station B, so it is not sure that base station B has an unused channel to be given to the user moving from base station A to base station B. ہینڈ آف تو پرفارم ہوگا جب اسٹیشن بی کے ساتھ بیس اسٹیشن بی کے ساتھ یا سیل بی کے ساتھ کوئی ان یوز چینل ہو اور وہ چینل اس نیولی کمنگ یوزر موونگ یوزر فرام سیل اے ٹو سیل بی کو الوکیٹ کیا جائے. اگر سیل بی کے سارے چینل جو ہے آکوپائڈ ہو پھر کیا ہوگا؟ سمپلی ان سمپل کیس کیا ہوگا؟ the answer will be the call will be dropped, hand off will not be performed. تو اس سیناریو کو کیسے اس کیس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ نارملی دیر آر ٹو میتھڈس فار ٹو ہینڈل دس کیس. دا ون از کال دا گاڈ چینل کنسیپٹ. گاڈ چینل کنسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چینل جو ہے وہ پراٹرائز کیے جاتے ہیں، اس کو ریزرو کیا جاتا ہے ایکسکلوسیو فار دا ہینڈ آف ریکویسٹ. کچھ چینلس کو ریزرو کیا جاتا ہے کہ صرف وہ ہینڈ آف اگر کسی سیل میں فار ایگزامپل سیل بی میں 10 چینل جو ہے وہ ہینڈ آف کے لیے ریزرو رکھے گئے ہیں، اس کو باقی جو نارمل کال ہے اس کے لیے نہیں یوز کیے جاتے. تو اگر ہینڈ آف ریکویسٹ آتی ہے تو کیا ہوگا؟ ان چینلس مطلب باقی سارے چینل آکوپائڈ بھی ہیں تو یہ چینلز جو ہے وہ فری ہوں گے اور اس کے تھرو ہینڈ آف کو پرفارم کیا جا سکے گا. اس میں پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کی اوور آل جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ چینلز آپ نارمل یوز کے لیے نہیں یوز کر سکتے. لیکن اگر آپ ڈائنامک چینل ایلوکیشن اسکیم یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یو کین ایفیشینٹلی دین یوٹیلائز دا چینلس. تو سیکنڈ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے دیٹ از کیونگ اپ ہینڈ آف ریکویسٹ. کیونگ اپ ہینڈ آف ریکویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اگر سیل بی کے سارے چینل الوکیٹڈ ہے اور آپ کے پاس کوئی ریزرو چینل بھی نہیں ہے، جس طرح فرسٹ میتھڈ میں ہم ریزرو کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کیا کہ انسٹیڈ آف ٹرمینیٹنگ دا کال آپ کیا کرتے ہیں کیونگ جو ہینڈ آف ریکویسٹ آپ کے پاس آتی ہے اس کو آپ کیو میں کر دو. کیو میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ کیو میں رکھنے سے ہوگا کہ بیسیکلی جب آپ تھریش ہولڈ ویلیو پہ پہنچ جاتے ہیں، تھریش ہولڈ ویلیو ریکوائرڈ فار ہینڈ آف، تو تھریش ہولڈ جس طرح اس فگر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ ویلیو جو آپ کی ہے سوری لیٹ می چینج دس سلائڈ. آپ کو کون سی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ دس ون، اوکے دس ون. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیول ہے ون از تھریش ہولڈ ویلیو، سیکنڈ ون از دا منیمم ایکسیپٹیبل سگنل ٹو مینٹین دا کال. تو تھریش ہولڈ سے یہاں تک پہنچنے میں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو آپ کی کال ہے اس کو کیو میں رکھا جاتا ہے کہ جب آپ اس لیول کو کراس کرنے منیمم ریکوائرڈ لیول تک پہنچ جائیں گے تب تک کوئی چینل جو ہے وہ فری ہو جائے گا اور آپ کو الوکیٹ کیا جائے گا. تو انسٹیڈ آف سمپلی ٹرمینیٹنگ دا کال کیا جاتا ہے کہ آپ کی کال کو آپ کی ریکویسٹ کو کیو میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز دیر از اسپیس. یہ آپ کا ہینڈ اپ تھریش ہولڈ ویلیو ہے اور یہ آپ کا جو ہے منیمم ایکسیپٹیبل سگنل ٹو مینٹین دا کال. سو یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس ٹائم میں دیر از فائنائٹ ٹائم. سو اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک چینل آپ کو چینل ان یوز چینل مل جائے گا، فری ہو جائے گا چینل، اینڈ آپ کو الوکیٹ کیا جائے گا. تو انسٹیڈ آف سمپلی کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے، ہینڈ آف تھریش ہولڈ ویلیو پہ آپ پہنچ گئے، ہینڈ آف ریکوائرڈ ہے،
اور آپ سمپلی کہتے کہ جی دیر از نو چینل اویلیبل اینڈ دس ہینڈ اپ کین ناٹ بی پرفارم اینڈ دا کال از سمپلی ٹرمینیٹڈ. انسٹیڈ آف دیٹ واٹ وی کین ڈو سمپلی اس کو کیوں میں رکھتے ہیں کہ جی آپ کنٹینیو کرو, اسی بھی کنٹینیو کرو, ابھی آپ کے پاس ابھی پاور ہے, یو آر ناٹ ریچ ٹو دیٹ منیمم لیول, beyond it you didn't pass that minimum level actually, so you have to keep your call on the same channel, wait, we keep you on the queue, and let's see before you cross this level we will have an empty channel and we will handle your request. اچھا جی, نارملی جو پریکٹیکل کنسیڈریشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو یوزرز ڈفرینٹ ایک تو پیڈیسٹرینز ہوتے ہیں جو کہ نارملی سلولی موو کرتے ہیں. فار پیڈیسٹرین اٹ از ناٹ ویری کامن ٹو موو اکراس دا سیلز فریکوینٹلی, کیونکہ وہ پیڈیسٹرینز ان کی موشن جو ہے وہ اسپیڈ سلو ہوتی ہے کافی. بٹ فار یوزرز ٹریولنگ, موونگ یوزنگ کارز ایٹسٹرا, جو جن کی موومنٹ تیز ہوتی ہے ان کے لیے اگر ہم اسمال سیلز کی بات کریں تو اسمال سیلز میں وہ کوئکلی ایک سیلز ان کی چینج ہوتے رہیں گے. کوئک ہینڈ آف ول بی ریکوائرڈ, دیر ول بی اے برڈن آن دا سسٹم, برڈن آن دا یوزرز ایز ویل. تو بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے نارملی کہ ایک امبریلا یوز کیا جاتا ہے, لارج امبریلا آف لارج امبریلا مینس کہ ایک سیل ہوتا ہے, لارج سیل جو کہ ایک بگ ایریا کو کور کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر اسمال سیلز ہوتے ہیں جو کہ جو یوزر جن کی موومنٹس جو ہے سلو ہو, لو اسپیڈ یوزر جو ہوتے ہیں وہ ان اسمال سیلز کے تھرو کور کر لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو یوزر جو ہائی اسپیڈ یوزرز ہوں, جو فریکوینٹ ہینڈ اپ اسمال سیل میں اگر ہم اس کو انگیج رکھیں گے تو وہ فریکوینٹ ہمیں ہینڈ اپ پرفارم کرنے ہوں گے. سو دوز یوزرز آر کنٹرولڈ بائی دا لارجر سیل. ہمارے پاس جو بیسیکلی لارج سیل ہوتے ہیں, بی ٹی ایس ہوتے ہیں, اس کے تھرو اس کو کور کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, سمپلی the number of handovers required, the handoffs required are minimized. یہاں سے فار ایگزامپل ایک یوزر آتے ہیں, یوں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 2 3 4 5 6 تک ہینڈ آفس ریکوائرڈ ہوں گے. بٹ اگر اس کو یہ لارج بیس اسٹیشن کی کے تھرو اس کو کور کیا جاتا ہے تو دیر ول بی نو سچ ہینڈ آف ریکوائرڈ, وہ ایزیلی جو ہے موو کیا جائے گا. تو اس کو نارملی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں امبریلا اپروچ کہتے ہیں. دس از ون آف دا approach particularly used to differentiate between the users with the low speed and high speed. اور وہ کس طرح میجر کیا جاتا ہے, وہ جو آپ کی سگنل ریسیو سگنل اسٹرینتھ ہے اس سے آپ کی اسپیڈ ڈٹرمائن ہوتی ہے سمپلی. So this was all about the hand up. ہینڈ اپ کس طرح پرفارم ہوتے ہیں, کب پرفارم ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جنریشن میں ہینڈ اپ کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, ہینڈ اپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کو کس طرح فلفل کیا جاتا ہے. اور نیکسٹ وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ویڈیو. دیٹ از انٹرفیئرنس اینڈ سیل کیپیسٹی. انٹرفیئرنس سیل کیپیسٹی کا کیا تعلق ہے اور کس طرح افیکٹ ہوتی ہے, کس طرح ہم نے اس کو انٹرفیئرنس کو مینیمائز کرنا ہے اور سیل کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے. We will continue in the next video inshallah.